أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبون وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. या अय्युहल्लज़ीन ऐ वो लोगों आमनू जो ईमान ला चुके हैं इज़ा तदायंतुम इज़ा जब तदायंतुम तुम कोई मामला करो बिदैन उधार का इला अजलिन एक मुद्दत मुसम्मा मुक़र्रर तक फ़क्तुबू तो उसे लिख लिया करो वल यक्तुब और चाहिए कि लिखें बैनकुम तुम्हारे दरमियान कातिबुन एक लिखने वाला बिल अदल इंसाफ के साथ वला यअबा और ना इनकार करे कातिबुन लिखने वाला अन यक्तुब लिखने से कमा अल्लमहुल्लाह जैसे कि अल्लाह ताला ने उसे लिखना सिखाया है फल यक्तुब बस उसे चाहिए कि वो लिख ले वल युमलिल और लिखवा दे अल्लज़ी वो शख्स अलैहि जिस पर अलहक़ हो हक़ है वलियत्तक़िल्लाह और चाहिए कि डरे अल्लाह से रब्बहू जो उसका रब है वला यबख़स और ना कमी करे मिन्हु उसमें से शैअन किसी चीज़ का फ़इन कान अल्लज़ी
بس اگر ہو وہ شخص علیہ جس پر الحق حق ہے، سفیہن بے وقوف، او یا ضعیفاً کمزور، او یا لا یستطیع وہ نہ جو ہے وہ لکھوا سکتا ہو، نہ طاقت رکھتا ہو یمل کے وہ لکھوا لے، ہوا وہ خود، فلیملل بس لکھوا دے، ولی ہو اس کا مختار، اس کا وکیل، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور تم گواہ بناؤ، شہیدین دو گواہوں کو، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، فإن لم یکونا اگر نہ ہو رجلین دو مرد، فرجل بس ایک عورت ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان لوگوں میں سے، ترضون جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل یہ کہ اگر بھول جائے، احداہما ان دو عورتوں میں سے ایک، فتذکر بس یاد دلا دے، احداہما ان دو میں سے ایک، الاخری دوسری کو، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، الشہداء گواہ، اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا اور تم مت اختانا، ان تکتبوہ اسے لکھنے سے، صغیراً چھوٹی بات ہو، اور کبیراً یا بڑی ہو، الی اجلہ اس کی مدت تک، ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، وہ اقوم اور زیادہ سیدھی ہے، زیادہ درست ہے، للشہادت گواہی کے لیے، وہ ادنی اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ تم شک نہ کرو، الا مگر ان تکون یہ کہ ہو، تجارتاً حاضرتاً تجارت حاضر نقد، تدیرونہا جسے تم لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں، فلیسا بس نہیں ہے، علیکم تم پر جناحاً کوئی گناہ، اللہ تکتبوہ یہ کہ تم اسے نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم جب تم بیع کرو، لے خرید و فروخت کرو، وَلَا يُضَارَّ اور نہ تکلیف دی جائے، نہ ضرر دیا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک یہ بات فسوق بکم تم پر گناہ کی بات ہوگی، فسق گناہ کی، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا رہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بكل شيء ہر چیز پر علیم جاننے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو علی سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ، کاتباً لکھنے والا، فرحان تو بس رہن ہے، گروی ہے، مقبول قبضہ کیا ہوا، فَإِن بس اگر امن میں ہو جائے، بعضکم بعض تم میں سے بعض کے بارے میں، فَلْيُؤَدِّ تو بس ادا کرے، الذی وہ شخص اؤتمن جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، امانتہ اپنی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم مت گواہی چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو چھپائے گا گواہی، فَإِنَّهُ تو بے شک یہ بات آثم گناہ، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ شخص آثم قلبہ آثم گنہگار ہوگا، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کاموں پر تعملون جو تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 282 سورہ البقرہ، یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک میں، اور اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ ایک آیت ہوتی ہے سب سے چھوٹی، دو حرفی، مثلا حامیم ایک آیت ہے، یاسین ایک آیت ہے، طٰہٰ ایک آیت ہے، تو دو حرفی، اور ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے سب سے بڑی آیت
جسے آیت مدائنہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ادھار جو معاملہ کرتے ہیں اس کے کچھ احکام ذکر کیے، بہت اہم احکام ہیں اس زمانے میں بھی اور آج کل بھی، ان کی رعایت رکھنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم کوئی معاملہ کریں، خاص کر ادھار معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں، پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرنا چاہو ادھار تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرض کسی کو دینا چاہو لکھ لو، ادھار معاملہ کرنا چاہو کہ ابھی چیز دے رہے ہیں، مبیع پر قبضہ ہو رہا ہے چیز پر اور قیمت جو ہے بعد میں ادا کی جائے گی، اسے لکھ لو، لکھ لو، تاکہ بعد میں انسان ہے، نسیان سے ہے، بھول سکتا ہے، بھول جاؤ، یا یہ ہے کہ اختلاف ہو جائے، جو بیچنے والا ہے وہ کہے کہ میں نے تو یہ چیز بیچی تھی 10,000 کی، خریدنے والا کہے نہیں ہمارے بات ہوئی تھی 8,000 کی۔ ٹھیک ہے، اب اگر لکھو گے، لکھت پڑھت ہوگی تو اپنے بات سے کوئی نہیں پھر سکے گا، اور جو اصل جو قیمت ہوگی وہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کہ جب تم معاملہ کرو نا تو اجل کے ساتھ مسمى کا لفظ ذکر کر دیا کہ مدت ہو اور مقرر ہو، مدت ہو مقرر ہو۔ یہ معاملہ ہم کر رہے ہیں 6 ماہ تک کے بعد ادائیگی ہوگی، 1 سال کے بعد ادائیگی ہوگی، 1.5 سال کے بعد ادائیگی ہوگی۔ اصل میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ادھار معاملہ ہوتا ہے، یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا اتنے کی ہے نقد، 6 ماہ کے ادھار پر خریدیں گے تو اتنے کی ہے، 1 سال کے ادھار پر خریدیں گے اتنے کی ہے، 1.5 سال کے ادھار پر خریدیں گے اتنے کی ہے۔ اب جو خریدنے والا چیز اٹھا لیتا ہے، اب یہ طے نہیں کرتے کہ کب تک ہے یہ ادائیگی کب کی جائے گی، تو یہ سودا درست ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا یہیں پر ذکر کر دیتے ہیں، قسطوں پر کوئی چیز بیچنا، قسطوں کا کاروبار، قسطوں کی خرید و فروخت، اس کا کیا ہو؟ یعنی ایک چیز ہے مثلا موبائل، نقد ہے 10,000 کا مثال کے طور، اور آپ قسطوں پر بیچ رہے ہیں 15,000 کا انسٹالمنٹ پر، تو آیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو حکم اس کا یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ، ان 3 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، پھر جائز ہے کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خرید و فروخت ہو رہی ہو اس وقت یہ طے کر دیا جائے کہ یہ معاملہ ادھار ہے، نقد نہیں ہے، یہ معاملہ قسطوں پر ہے، یہ معاملہ انسٹالمنٹ پر ہے، نقد نہیں۔ ایک بات یہ طے کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت متعین کر دیا جائے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6 ماہ کے میں ادائیگی ہوگی، 6 ماہ کے اندر اندر، سال تک ہے، 1.5 سال 2 سال وغیرہ ذالک ہے، یہ متعین کرنا ضروری ہے، وقت متعین، جیسے یہاں پر کہا الی اجل مسمى۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وقت پورا ہو جائے، اگر بر وقت ادائیگی نہ ہو سکی تو مزید جرمانہ نہ لگایا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ بر وقت ادائیگی کرے، جو جس کے ذمہ حق ہے، جو خریدار ہے، اس کو یہ چاہیے۔ اگر وہ بر وقت ادائیگی نہیں کرتا اور طاقت رکھتا ہے تو بڑا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، مطل الغنی ظلم، جو
جو غنی ہوتا ہے، امیر شخص ہوتا ہے، اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، جائز نہیں ہے، اس کو ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ ادائیگی نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے جو بیچنے والا ہے کہ وہ وقت دے، وقت دے، ٹھیک ہے، وقت دینا چاہیے، مدت بڑھانے چاہیے۔ تو یہ لیکن جرمانہ نہیں لگا سکتے، یہ جیسے ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اگر اب بر وقت ادائیگی نہیں کریں گے تو بعض لوگ پر ڈے روزانہ کے حساب سے آپ جو ہے نا اتنے پیسے دیں گے جب تک آپ ادائیگی مکمل نہیں کرتے، یا پر ویک، ٹھیک ہے، آپ ہر ہفتے اتنے دیں گے، یا پر منتھ، ہر مہینے آپ اتنا جرمانہ مزید دیں گے، جب تک آپ ادائیگی نہیں کرتے تو یہ مزید پیسے آپ دیتے رہیں گے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اچھا، ایک اسلامک بینک جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں اس طرح کے سودے جو ہیں، خاص کر گاڑی جو ہے نا وہ دیتے ہیں قسطوں پر۔ وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے 3 سال میں اپنی ادائیگی کرنی ہے، گاڑی آپ کو بیچتی 5 سال میں اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ اب وہ ادائیگی نہیں کرتے بر وقت، اگر وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک الگ معاملہ کرتے ہیں بینک والے، اسی وقت کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بر وقت ادائیگی نہ کی تو آپ ہمیں اتنا صدقہ دیں، جس کو انہوں نے نام دیا وہ چیریٹی فنڈ۔ چیریٹی فنڈ میں اتنا جو ہے نا وہ آپ کو دینا پڑے گا، اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ اب یہ جائز ہے، اور وہ جو چیریٹی فنڈ ہوتا ہے نا اس کے لیے سخت ہدایات ہیں، وہ بینک خود استعمال نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ جو بینک کے ساتھ متعلقہ بندے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ان اداروں میں بھی وہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ مثلا جو اسلامک بینک ہوتا ہے اس کا شرعی ایڈوائزر ہوتا ہے، یہ ضروری ہے ہر اسلامک بینک کا شرعی ایڈوائزر ہو۔ اگر وہ شرعی ایڈوائزر مثلا مفتی ہے، عموماً عالم ہوتا ہے، وہ کسی ادارے میں پڑھا رہا ہے، مثلا وہ دارالعلوم کراچی میں پڑھا رہا ہے، اور وہ کسی بینک کا اسلامک بینک کا شرعی ایڈوائزر ہے، تو وہ چیریٹی فنڈ اس ادارے پر بھی نہیں لگ سکتا، وہ جو پیسے سے لیں گے صدقہ اس ادارے کو بھی نہیں لگ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بینک استعمال نہیں کر سکتا، وہ صدقہ جو مستحق ہے ان کو ہی پہنچایا جائے گا۔ اب یہ جائز ہے، اب اگر دیکھا جائے تو وہ بھی یہ بھی کسی ایک طرح کا ہے نا، جرمانہ ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ وہ جرمانہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ تو خود لگاتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں، یہ ادارہ بینک خود استعمال نہیں کر سکتا، مستحق کو پہنچاتے ہیں باقی۔ لیکن ایسا کرتے کیوں وہ اسلامک بینک؟ تو دیکھیے نا ان کی مجبوری ہے، وہ ویسا نہیں کہ تو چل نہیں سکتے۔ مثلا اگر ایک بینک نے، اسلامک بینک نے 3000 گاڑیاں بیچی ہیں، 4000 گاڑیاں بیچی ہیں، اب سارے وقت پر ادائیگی، سب نے وقت پہ ادائیگی نہیں کی، تو بینک کیا کرے گا؟ وہ تو دیوالیہ ہو جائے، وہ تو بیٹھ جائے گا، تو آگے چل نہیں سکے۔ تو کچھ خوف ہو نا، ان پر کوئی ڈر ہو، جنہوں نے خریدا ہے، کوئی چیز خریدی ہے قسطوں پر کہ ہم نے پھر اتنا دینا بھی ہے، پھر وقت پر ادائیگی کرتے، وغیرہ نہیں کرتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت یا قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے، نقد جو قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت پر بیچنا چیز کو جائز ہے، لیکن یہ 3 شرطیں ہو کہ جو ہے نا اس وقت، جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، کہ جب سودا ہو رہا ہو تو اس وقت بتا دیا جائے، متعین کیا جائے کہ سودا ادھار ہو رہا ہے، نقد نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ وقت متعین کیا جائے، 6 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بر وقت ادائیگی نہ ہو سکے تو مزید جرمانہ نہ لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو ہے نا ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ کے، اور وہ ادھار معاملہ ہو رہا ہو، لکھنے والا جو ہے نا وہ پیسے بھی لے سکتا ہے، اگر لکھائی کے پیسے لینا چاہے وہ، یا کوئی کمپوزر ہے وہ کمپیوٹر میں کمپوز کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجرت لے سکتا ہے، اور یہ جائز۔
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اللہ تعالیٰ فرماتے لکھنے والا انکار نہ کرے، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے اگر اس کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بلایا گیا کہ آپ یہ معاملہ لکھیں، ہمیں لکھنا نہیں آتا، یا آپ کمپیوٹر میں کمپوز کر دیں، ہمیں کمپوزنگ نہیں آتی، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے، کمپوز کر لے، انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنا اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یہ ٹائپنگ کمپوزنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس سے فائدہ ہونا چاہیے دوسروں کو، تو اس لیے انکار نہ کیا جائے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. وَلْيُمْلِلْ، املال اور املا دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جس نے ادھار دینا ہے، جس نے چیز خریدی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے پیسے دینے، تو یہ لکھوائے گا وہ. اور یہ مسئلہ معلوم ہو یہاں سے کہ اس کا جو خرچہ آئے گا وہ بھی وہی دے گا، بیچنے والا نہیں دے گا، بیچنے والا نہیں، خریدار جو ہے نا وہ ادائی کرے گا. اور فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے ڈرتا رہے، کسی قسم کوئی کمی نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ لکھوا رہا ہے، لکھنے والے کو کچھ پیسے دیے، اسے کہا کہ یار تم کوئی نہ کچھ گڑبڑ کر دو، ٹھیک ہے، صفر جو ہے نا 5 صفر ڈالیں گے تو 10,000 ہوگا، اور 4 صفر ڈالیں گے، 1 ہے 4 صفر ڈالیں گے 10,000 ہوگا، 5 صفر ڈالیں گے تو 1 لاکھ ہوگا. تو اس کا یار تو 1 لاکھ ہے نا، تو صفر 1 کے بعد 5 ڈالنے ہیں، ایسے کرو 4 صفر ڈال دو، لاکھ سے 10,000 کر دو. تو اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا رہیں اور اس میں سے کمی نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ. فرماتے ہیں جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جو خریدار ہے مثلا، وہ اگر بیوقوف ہو، لکھت پڑھت نہیں جانتا، پاگل ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، بچہ ہے، نہیں لکھوا سکتا، او لا یستطیع ان یمل، یا لکھوانے کی طاقت نہیں، گونگا ہے. یہ جو منشی لکھنے والا ہے اس کی زبان اور ہے، اس کی زبان اور ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو ولی ہے وہ لکھوا دے، اس کا جو مختار ہے، جس کو اس نے مختار نامہ دیا ہوا ہے، پاور آف اٹارنی دی ہے کسی کو، ہے جو اس کا وکیل ہے، تو وہ لکھوا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، فرمایا کہ اس پر تم دو، اب دوسرا، پہلا حکم تھا لکھنے کا، ادھار معاملہ کرو، لکھو، لکھواؤ. اب دوسرا حکم یہاں سے کہ گواہ بناؤ، 2 مردوں کو، بہتر ہے مردوں کو گواہ بناؤ، مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کو گواہ بناؤ. اگر گواہ بناؤ گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن پر تم راضی ہو، یعنی مسلمانوں میں سے. مسلمانوں میں سے کافر جو ہے نا وہ مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، جن پر تم راضی ہو. اور فرمایا 2 مرد 1 عورت، 1 مرد 2 عورتیں، یعنی 1 مرد کی جگہ پر پھر 2 عورتیں ہونی چاہیے. صرف اکیلی عورتوں کی گواہی معتبر نہیں. بہت سارے معاملات ہیں جس میں جہاں پر عورتوں کی گواہی معتبر ہے ہی نہیں. مثلا حدود میں اگر بدفعلی کا معاملہ ہے، 1 لاکھ اگر عورتیں گواہی دے دیں نا پھر بھی معتبر نہیں. 4 مرد ہوں. اب بعض صورتوں میں صرف ولادت میں یا رضاعت میں تم کی گواہی چل سکتی، وگرنہ حدود میں تو ویسے نہیں چل سکتی. اس کے علاوہ بھی صرف عورتوں کی گواہی نہیں، مرد، اور 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے بس. اب اس کے بارے میں جو ہے نا شور شرابہ کرنا کہ عورتوں میں کیا کمی ہے، یہ ہے وہ ہے. جیسے یہ 3-4 سال پہلے وہ ایک خاتون فوت ہوئی نا، نام تھا اس کا وہ آسمہ جہانگیر تھی، کیا نام تھا اس کا، آسمہ جہانگیر تھی نا.
آسما جہانگیر نام تھا نا اس کا، ابھی 3-4 سال پہلے فوت ہوئی ہے. اس نے کافی شور کیا تھا نا اس میں کہ کیوں جو ہے نا وہ عورت کی گواہی عادی ہے. ٹھیک ہے، کافی شور ہوا تھا کسی زمانے میں. تو اللہ کا فیصلہ. اچھا، ایک دفعہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورتیں ناقصات، ان کی عقل بھی ناقص ہے، کم ہے، اور دین بھی ناقص ہے، کم ہے. تو انہوں نے سوال کیا عورتوں نے، وما نقصان عقلنا، ہماری عقل کم کیوں ہے، عقل کا نقصان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری گواہی عادی نہیں ہے؟ عورت جو ہے نا، عورت ذات ویسے تو باتونی بہت ہوتی ہے، باتیں بہت کرتی ہیں، لیکن بھول جاتی ہے. بھولنا یہ عورت کی خاصیت ہے، اور اظہار ما فی ضمیر نہیں کر سکتی. جس طرح جیسے مرد سمجھا سکتا ہے، عورت اس طرح بات نہیں سمجھا سکتی، اور بھولتی جلدی ہے اور اپنا فیصلہ بدلتی ہے. صبح کہنا میں نے یہ کرنا ہے، رات کو فوراً فیصلہ بدلے. یہ عورتوں کا خاصیت. مرد ایک فیصلہ جب سٹینڈ لیتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اس میں قوت ہے فیصلے کی. عورتوں میں نہیں ہے، 1 گھنٹے بعد بات بدلتی ہے، آدھے گھنٹے بعد بدل دی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری گواہی آتی ہے عقل، اس لیے یہ کہ تمہاری عقل ناقص ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا دین کیوں ناقص ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وما نقصان الدین ہی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو ماہواری آ جائے تو کیا وہ بیٹھتے نہیں ہے نماز اور روزے سے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے. روزوں کی زبان میں قضا ہے، نماز کی نہیں ہے. تو اتنی نمازیں رہ گئی تو نقصان پیدا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو فرمایا 2 عورتیں ہوں، یعنی اگر ایک عورت بھول جائے نا تو دوسری عورت جو ہے اس کو یاد دلا دے کہ ہاں فلاں معاملہ ایسا ہوا تھا، یہ گواہی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا واضح طور پر ذکر کر دیا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. گواہی جو ہے نا، اگر آپ کی گواہی پر وہ معاملہ منحصر ہے، آپ گواہی دیں گے تو اس کو حق ملے گا، اگر آپ نہیں گواہی دیں گے تو اس کو حق نہیں ملے گا. تو گواہی دینا واجب ہے، انکار نہیں کر سکتے. انکار کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. آپ دیں گے، گواہی دیں گے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، فرمایا بڑی بات ہو یا چھوٹی ہو، زیادہ پیسے ہو یا کم ہو، تو اسے لکھ لیا کرو. یہ لکھنے سے اکتانا مت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ لکھنا انصاف کہ زیادہ لائق ہے اللہ کے ہاں اور گواہی کے لیے زیادہ درست ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، نہیں لکھو گے تو بھول جاؤ گے، کل کو آپس میں اختلاف ہوگا. بیچنے والا کہے کہ میں نے اتنے کی بیچی تھی، وہ کہے کہ نہیں میں نے اتنے کی خریدی تھی. تو لکھا ہوگا تو گواہ بھی بھول سکتے ہیں، کل کو گواہ بھول جائے تو لکھا ہوا ہوگا تو ان کو یاد آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ، ہاں اگر نقد معاملہ ہے، نقد ہے، تو پھر اس سے لکھوانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نقد لین دین ہے تو اس میں کوئی بھول وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے. اور بعض اوقات اس میں مسئلہ ہوتا ہے، مثلا جنرل اسٹور والا ہے، اسے کسی نے 10 روپے کا نمک خریدا، وہ 10 روپے کا نمک لکھے. 50 روپے کی چینی خریدی، 50 روپے کی وہ لکھے. ٹھیک ہے، 50 روپے کا صابن خرید لیے، وہ لکھ لے. وہ لکھتا رہے. وہ تو روزانہ جو ہے نا وہ 100-200 بندے ان کے پاس آتے ہیں، ایک ایک چیز لکھے گا تو حرج ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقد معاملہ ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو. یعنی اگر جو لکھنے والا ہے اس کا کوئی کام ہے، اپنی کوئی مصروفیت ہے، تو اب اس کو مجبور کرنا کہ نہیں ہمارا معاملہ لکھو، اپنی مصروفیات تم چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہ ہو. کسی اور سے کہہ دو، کسی اور سے لکھواؤ. اگر کوئی اور لکھوانے والا نہیں ہے تو پھر یہی مصروف ہے تو اس طرح انتظار کرو، مجبور نہ کرو. اور اس طرح گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے. یعنی آپ نے عدالت جانا ہے
اب گواہ کا اپنا کوئی کام ہے، اپنی کوئی مصروفیت ہے، اپنا کوئی پروگرام ہے، اب تم کو نہیں وہ اپنا پروگرام چھوڑ دو، میرے ساتھ گواہی کے لیے جاؤ، عدالت جاؤ، نہیں ایسا نہ کرو۔ عدالت میں جا کے آپ اس کو عدالت میں کہہ سکتے ہیں جج کو کہ میرا گواہ آج مصروف ہے، وہ نہیں آ سکا، تو کوئی اور تاریخ دے دیں، تاریخ دے دیں گے۔ اچھا، یہ ولا یضارہ اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، معلوم، یہ ترجمہ ہم نے کیا، اگر اس کو مجہول کا صیغہ بنائیں گے، اس کو معلوم کا صیغہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، معلوم کا صیغہ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنے والا اور گواہ تکلیف نہ دیں، یعنی لکھنے والا اگر اس کے پاس ٹائم ہے، کوئی اور مصروفیت اس کی نہیں ہے، اور اس کو بلایا جا رہا ہے کہ تم آ کے معاملہ لکھو، تو وہ آ جائے لکھ لیں، مزید جو ہے نا وہ نخرے نہ کر، خود تنگ نہ کر، اور گواہ بھی تکلیف نہ دے، یعنی گواہ جو ہے نا اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو چلا جائے گواہی دے دے، اور یہ گواہی پر تو کچھ پیسے نہیں لے سکتے، اجرت نہیں لے سکتے گواہی پر۔ ہاں اگر جس دن وہ گواہی کے لیے عدالت میں جا رہا ہے اس دن اس کا کوئی کام ہو اور وہ میں کچھ کما رہا ہوں، اس کی دیہڑی جو ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ لے سکتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو، 3000 اس کی دیہڑی ہے، 4000 ہے، 5000 ہے، 1000 ہے، وہ اس سے لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح آنے جانے کا جو کرایہ ہے وہ بھی لے سکتا ہے، اور کھانے پینے کا خرچہ بھی وصول کر سکتا ہے، لیکن اپنے حیثیت کے مطابق، یعنی اگر پہلے وہ سفر کرتا ہے تھرڈ کلاس گاڑی میں، ویگن میں کرتا ہے، تو اب بھی اسی میں کرے، اب نہ کہ بزنس کلاس میں کریں، اب نہیں فیصل مورز میں نے کرنا ہے، بلال بلال ٹریول میں جانا ہے، نہیں اسی میں کریں۔ اور اسی طرح اگر وہ گھر میں دال چاول دال ہی کھاتا ہے تو ادھر نہ کہ وہ مطالبہ کرے کہ مجھے بریانی کھلانی ہے تو بٹ کڑھائی کھلانی ہے، لاہور جا کے تو فش کھلانی ہے، نہیں، اپنے حیثیت جیسے وہ کھا رہا ہے، جیسے زندگی کو گزار ہے اس کے مطابق وصول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ گناہ کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا رہے گا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سفر پر ہو، قافلہ جا رہا ہے، اب وہاں پر کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہو، تم سفر میں بھی معاملہ کرتے ہیں لوگ، معاملہ کرنا چاہتے ہو، اب وہاں پر کوئی لکھنے والا میسر نہیں ہے، لکھت پڑھت نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرحان و مقبوضہ، تو پھر وہاں پر کیا کرو، گروی کوئی چیز رہن لے، جو خرید رہا ہے وہ کوئی چیز گروی رکھوا دے بیچنے والے کے پاس، کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہے، آپ نے چیز میں خرید رہا ہوں، اب کیا کریں، چلو ایسا کر لو، یہ موبائل میں آپ کے پاس رکھواتا ہوں، جب میں آپ کو ادائیگی کروں گا تب آپ سے واپس لوں، یا گھڑی آپ کے پاس میں رکھواتا ہوں، یا کوئی اور سونے چاندی ہے کوئی کسی شکل میں وہ آپ کے پاس رکھواتا ہوں، وغیرہ ذالک، یا کوئی اور چیز، یا میرا جو پلاٹ ہے نا تو اس کے جو میرے ڈاکومنٹس کاغذات ہیں وہ آپ کے پاس رکھواتا ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو گروی چیز رکھوائی جاتی ہے جسے عربی میں رہن کہا جاتا ہے، تو اس جس کے پاس رکھوائی جائے نا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اگر موبائل رکھوایا گیا ہے تو موبائل کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، اگر گاڑی رکھوائی گئی تو گاڑی کو وہ استعمال چلا نہیں سکتا، اگر جانور رکھوایا گیا تو اس پر سواری نہیں کر سکتا، اگر وہ دودھ والا جانور ہے تو اسے دودھ نہیں نکال سکتا، اگر گھر رکھوایا گیا تو اس میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا۔ اس طرح چیز سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فرماتے ہیں اگر تم میں سے بعض امن میں ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ امانت جو ہے نا ادا کرے، یعنی امانت میں خیانت نہ کرے، جس طرح رکھوائی گئی ہے اس طرح واپس کرے، ٹھیک ہے، امانت کو پوری طرح ادا کرنا یہ
ضروری ہے، اس میں گڑبڑ کرنا خیانت ہے۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی، اب امانت کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری اس کی ذمہ داری ہے۔ حفاظت وہ کر رہا تھا لیکن ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اب کیا کرے؟ تو آج جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی وہ ذمہ دار ہے، وہ ادا کرے گا۔ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا، اگر اس نے کوئی غفلت نہیں کی، اس نے صحیح طرح حفاظت کی ہے، جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اس مال کی حفاظت کی ہے۔ مثلا وہ جو اس کے پاس کسی نے پیسے امانت رکھوائے تھے، تو جس طرح جس لاک میں اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پر ان پیسوں کو رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اپنے الماری میں رکھا ہوا تھا، کسی کو غفلت نہیں کی، وہاں سے چوری ہو گئے، تو اب اس پر تو کوئی کسی کی غفلت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر تاوان نہیں ہے، ضمان نہیں ہے، یہ اس کے گئے جس کے تھے، جو مالک تھا، جس نے رکھوائے تھے۔ ہاں اگر اس نے غفلت کی ہے، غفلت کی ہے، مثلا اپنے پیسے تو وہ لاک میں رکھتا ہے، الماری میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیسے باہر لاک کے بغیر کسی جگہ رکھے ہوئے تھے، برآمدے میں رکھے ہوئے تھے، یا کوئی چیز بچوں کو پکڑائی، یا یہ ہے کہ رکھی تو اس نے لاک کے اندر ہے لیکن کسی کو بتا دیا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اور فلاں کے پیسے فلاں جگہ پر پڑے ہوئے، وہاں سے نکال دینا، تو یہ بھی غفلت ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ ضامن ہوگا، وہ ضمان ادا کرے گا، یہ پیسے وہ اپنے جیب سے بھرے گا، اس نے غفلت کی ہے، اور گناہ ہے، اور تاوان جو ہے وہ بھی ادا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا رہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی چھپانا مت، گواہی مت چھپانا، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر کسی نے گواہی چھپائی تو اس کا دل گناہگار ہے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے۔ آپ کے سامنے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب گواہی دے سکتے ہیں تو گواہی دیں، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی نے ظلم کیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی اور کے ظلم ہو گیا، کسی کے گھر چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھا، گواہی دیں، یہ تو مسلمان کا حق ہے، آپ کی گواہی کی وجہ سے اس کو حق مل سکتا ہے، تو اس لیے گواہی چھپانی نہیں چاہیے، خاص کر جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ کی گواہی پر وہ معاملہ اس کا حق منحصر ہے، پھر تو بالکل نہیں چھپائیں گے تو گناہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ سب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ایک ایک بات کا اس کا حساب لیا جائے گا۔ ذکر کرتے ہیں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنفر صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑھ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام یہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما۔ اپنے کلام کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمیں قرآن پاک میں تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام مجاہدین کی مدد نصرت فرما، خصوصاً غزہ میں مجاہدین کی مدد نصرت فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد نصرت فرما، ان کو فتح، کامیابی، کمران غلبہ نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ان کے مد مقابل جو یہودی ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ان کے ہر حملے کو ناکام فرما، ان کے اسلحہ، ان کے مال کو ان کے خلاف استعمال فرما، ان کے مال، ان کے اسلحے کو آگ لگا دیجیے، بیت المقدس اور مسجد اقصی کو ان کے قبضے سے چرا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔